فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. أعترضوا بسلطانك بجور السلاطين. أعوذ بالله يحذرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، الذي تفرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء ما آداه بالفناء والعدم. كل شيء هالك إلا وجهه. اللهم اجعل صلوات على نبي العربي وعلى رسول المدني وعلى أخيه أسد الله المسمى بعلي صاحب رحمة المحمدية وصولة الحيدرية وولاية العلية واسمة الفاطمية وخلق الحسنية وشجاعة الحسينية وصبر السجادية وعلم الباقرية وآثار الجعفرية وحلم الكاظمية ورضاء العلية وجود التقوية ونشرة النقوية والحيبة العسكرية وهداية المهدية. دافع الشيجات الأبطيل ودامغ الصولات الأزليل، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أشرف الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صلوات بزرگان ملت و برادران ایمان، جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے اس سلسلے کی آج 5ویں گفتگو ہے، اور جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے آج 3ری گفتگو ہے. اعلان حضرت احدیت ہو رہا ہے. خطاب ہے ایمان والوں سے، خطاب ہے ان سے کہ جو نعمت ایمان سے مالا مال ہو چکے ہیں. بے ایمانوں سے خطاب نہیں. خطاب ہے ان سے کہ پروردگار عالم نے جن کو دولت ایمان سے نوازا ہے، ان سے نہیں ہے کہ جن کے یہاں کفران نعمت ہے. اعلان ہوتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں،
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ آیت کا لہجہ بتاتا ہے کہ پروردگار ابتدائی مرحلے میں تمیز سکھانا چاہتا ہے کہ تمہیں کیسے بولنا چاہیے۔ ابتدائی مرحلے میں پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا آنا کیسے ہونا چاہیے، تمہارا جانا کیسے ہونا چاہیے۔ جب تمہاری زبان کھلے تو زبان کھلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور جب تم کلام کرو تو کلام کرنے میں جو تمہاری ٹون ہے نا، اس ٹون کو کس حد تک جانا چاہیے۔ خبردار، آپس میں تم جیسے بولتے ہو بولا کرو، آپس میں جیسے گفتگو کرتے ہو کیا کرو، آپس میں جیسے بحث و مباحثہ کرتے ہو کیا کرو، لیکن جب میرے رسول سے بات کرو تو آواز دھیمی رکھنا، آواز دھیمی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور لہجہ بلند نہیں ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہو۔ اور اگر ایسا ہوا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تو یاد رکھو تمہارا لہجہ بلند ہوتا رہے گا، تمہارے اعمال پست ہوتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تمہارا لہجہ بلند ہوتا رہے گا لیکن تمہارا قد جو ہے وہ بونا ہوتا چلا جائے گا، تمہارا قد پستہ ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ جس نے نبی کی آواز پر آواز بلند کی گویا اس نے معرفت نبی نہیں رکھی، جس نے نبی کی معرفت حاصل نہیں کی اس نے مقام نبوت کو نہیں پہچانا، جس نے مقام نبوت کو نہیں پہچانا گویا اس نے خدا کا حکم نہیں مانا، جس نے خدا کا حکم نہیں مانا گویا اس نے خدا کو نہیں مانا، اور جو خدا کو نہ مانے وہ کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر آواز بلند ہوئی تو یاد رکھو تمہارے اعمال ہفت کر لیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اور بربادی کا عالم یہ ہوگا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ کب تمہارے اعمال برباد کر دیے گئے۔ آیت کا ایڈریس میں نے بتا دیا تھا، سورہ کا ایڈریس بتایا، 49واں سورہ تھا، سورہ حجرات، اور دوسری آیت تھی کہ جس کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اب میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں یہیں سے، لیکن دو چار جملے تمہیداً آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کروں گا تاکہ بات سے بات بھی مل جائے اور جو گفتگو ہے وہ بھی متصل ہو جائے۔ میں نے کہا تھا کہ کل اس بات کی وضاحت کی تھی کہ فرش اعضاء پر جب بھی آ کے بیٹھیں تو یہ یاد رہے کہ آپ کا بیٹھنا کہاں پر ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھایا اور چلے آئے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سادات بیٹھتے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سردار جنا بیٹھتے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سردار انبیاء بیٹھتے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر وہ خاتون آتی ہے کہ جس خاتون نے اپنا تمام گھر راہ خدا میں دیا۔ لہذا جب فرش اعضاء پہ آؤ تو یہ خیال رکھو کہ ہم اس فرش پر جا رہے ہیں کہ جو تطہیر کا فرش ہے، اور جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو آپ آمادہ بھی ہیں سننے کے لیے۔ یہ فرش اعضاء ظاہری اعتبار سے ایک فرش ضرور ہے، لیکن یہ مقدروں کی کسوٹی ہے، یہ تقدیر بنانے کا میدان ہے، یہ معلومات دینے کا میدان ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو یہی فرش تھا نا جو حسین کے نام پر بچھایا جائے، وہ فرش ہے۔ اگر یہی فرش نہ ہوتا تو راہب کو 7 بیٹے نہ ملتے۔ یہ حسین کی برکت تھی، یہ حسین کا کرم تھا، یہ حسین کی سخاوت تھی، یہ حسین کی دریا دلی تھی کہ جب آیا تو حسین نے وہ دیا کہ جو اس کی قسمت میں نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاتب تقدیر حقیقی جو ہے وہ معبود ہے، اور وہ تقدیر لکھنے کے بعد جب اختیارات بانٹتا ہے تو حسین کے حوالے کر دیتا ہے کہ دیکھو تقدیر لکھنا ہمارا کام ہے، تقدیر بنانا ہمارا کام ہے، لیکن اس میں رد و بدل اگر تم چاہو تو کر سکتے ہو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں اختیارات دیے ہیں، ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے، ہم نے تمہیں یہ تمام چیزوں کے اوپر حق دیا ہے، جیسا چاہو عطا کر سکتے ہو۔ اب فرش کی بات آ گئی ہے،
تو تھوڑا سا اور سنتے چلے، فرش پہ آنے کے بعد انسان تقدیر بناتا ہے، لیکن یاد رکھو فرش پر وہی تقدیر بنا سکتا ہے کہ جو عالی ظرف ہو، جو عالی ظرف ہو، کم ظرف کبھی بھی فرش پر تقدیر نہیں بنا سکتا، کم ظرف کبھی بھی فرش پر تقدیر نہیں بنا سکتا، اور کم ظرف تو فرش پر آ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ حصار کھچا ہوا ہے۔ کیا فضیلت عطا کی ہے پروردگار عالم نے اس گھرانے کو؟ باپ کے نام کو کسوٹی بنایا، بیٹے کے نام کو بھی کسوٹی بنایا، باپ کا نام بھی معیار ہے، بیٹے کا نام بھی معیار ہے، کا مطلب کہ باپ کا نعرہ لگاؤ تو چہرے پہچانو، بیٹے کا فرش بچھاؤ تو خون پہچانو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ زندہ باد۔ باپ کے نام کا نعرہ لگاؤ تو چہرے پہچان لو، اگر چہرے پر جھریاں آ جائیں تو یہ سمجھ لو کہ شجرے میں کوئی نہ کوئی جھری ہے، اور اگر چہرہ کھل جائے اور اس میں کوئی جھری نہ ہو تو شجرہ ایک دم کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی جھری نہیں ہے۔ باپ کا نام کسوٹی ہے، بیٹے کا فرش کسوٹی ہے، فرش ازا بچھا دو، اگر ہمک کے آ جائے تو نسل پاک ہے۔ فرش ازا بچھاؤ، اگر ہمک کے فرش ازا پر آ کر بیٹھ جائے تو سمجھ لینا لہو پاک ہے، اور اگر ٹھٹک کے دور ہٹ جائے تو سمجھ لو ماں نے امانت داری نہیں، خیانت کی ہے، ماں نے کوئی خیانت کی ہے، اس لیے کہ فرش ازا اس کی ایجاد ہے کہ جس کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، فرش ازا اس کی عطا ہے کہ جس نے چادر دی لیکن فرش ازا نہیں دیا۔ فرش ازا فاطمہ کی آرزو ہے، فرش ازا اہل بیت کی تمنا ہے، لہذا فرش کا احترام کرو، اور اگر مقدر بنانا ہو تو فرش پر ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور جب ادب سے بیٹھو گے تو وہ کریم ہے، اور جب وہ کریم ہے تو اہل بیت کی ایک صفت کریم ہے، اہل بیت کی ایک صفت کریم ہے، نہ اس کے خزانے میں کمی ہے، نہ ان کے خزانے میں کمی ہے، نہ اس کے خزانے میں کمی، نہ ان کے خزانے میں کمی۔ فرق یہ ہے کہ مانگا اس سے جاتا ہے، عطا حسین کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مانگا ادھر سے جاتا ہے، عطا یہ کرتے ہیں، مانگا ادھر سے جاتا ہے، کبھی علی دیتے ہیں، کبھی فاطمہ دیتی ہیں، کبھی حسن عطا کرتے ہیں، کبھی حسین عطا کرتے ہیں، اور یہ تو مقام میں بہت بلند ہے، یہ تو مقام میں بہت بلند ہے۔ اگر ان کے گھر میں جھاڑو لگانے والی بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر ان کے گھر میں جھاڑو لگانے والی اپنے حصے کی روٹی دے دے تو آیتیں اتار لیتی ہے۔ یہ مقام ہے اس گھرانے کا، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، یہ شرف ہے اس گھرانے کا۔ لہذا جو بھی ہے یہاں پر با شرف، جو بھی ہے با کمال، جو بھی ہے با فضیلت، یہاں کوئی بھی کمی نہیں ہے، جس کو جیسے بھی دیکھنا چاہو وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اب آئیے، کل جہاں پر میں نے چھوڑا تھا آج وہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ مقام محمد ہے کیا؟ پہلے مقام محمد سمجھا جائے، پھر دین سمجھ میں آئے گا، اور جب دین سمجھ میں آئے گا تو پھر محمد کی شریعت سمجھ میں آئے گی، اور جب شریعت سمجھ میں آئے گی تو پھر شریعت کو سمجھنے کے بعد شریعت میں داخل ہونے کے قانون معلوم ہو جائیں گے، اور جب قانون معلوم ہوں گے تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، اور جب سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر مسلمان ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ اسلام کہتے کسے ہیں؟ بہت سارے مذاہب دیکھے ہوں گے آپ نے، بہت سارے اصول دیکھے ہوں گے، بہت سارے قوانین دیکھے ہوں گے، لاکھوں سلام اسلام پر، ہمارا لاکھوں درود اسلام پر،
اور اسلام نے ایسے قانون بنائے کہ جو انسان کے لیے امن و امان کا پیغام لے کر آئے ہیں. کہ وہ کیسے؟ کہ اسلام کا پہلا قانون امنیت کا پیغام دیتا ہے. اسلام کا پہلا قانون امنیت کا پیغام دیتا ہے. کہ وہ قانون ہے کیا؟ امنیت کا پیغام، سلامتی کا پیغام. اس کا مطلب یہ ہے جو اسلام، جو مذہب، جو شریعت جس کی ابتدا سلامتی سے ہو اس کی انتہا کہاں تک جائے گی؟ جس کی ابتدا سلامتی ہو اس کی انتہا کہاں تک جائے گی؟ تو مسلمان وہ ہوتا ہے، حدیث المسلم ومن سلم باللسان ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. دوسرا مسلمان محفوظ رہے. دیکھیے میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ میں اشارے کر کے جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے. اب کھنگالو تاریخ اسلام کہ کون مسلمان تھا اور کون نہیں تھا جس نے سیدہ پر دروازہ گرایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مسلمان تھا یا نہیں؟ کس نے ایک نفس محترم کا قتل کیا، یہاں کہتے سلامت رہے، یہاں قتل ہو رہا ہے. مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ علامہ امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے، جنہوں نے کتاب کا مطالعہ کیا ہو یا نام سنا ہو وہ جانتے ہیں. یہ واقعہ صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ مسلمان کیا ہے. علامہ امینی جب ہندوستان آئے تھے، کافی انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا ہے، اور جب ایک مرتبہ ہندوستان آئے تو اہل سنت کے علماء نے ان کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد آواز دی، کیا تم علی کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کر سکتے ہو؟ علی کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے؟ علامہ امینی الغدیر کا مالک، جس کا ایک جملہ یہ بھی دیتا چلوں یہ آپ کے مفاد کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے. علامہ امینی نے کہا کہ جس نے صلوات کے بعد یہ کہا وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یہ کتاب جو میں نے الغدیر لکھی ہے، میں اس کا آدھا ثواب اس شخص کے نام کرتا ہوں جو صلوات کے بعد یہ کہتا ہے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. آدھا ثواب اس کو دیتا ہوں. یہ علامہ امینی کا جملہ اور ان کا عقیدہ ہے. واقعات ان کے بہت سارے ہیں، مجھے سارے واقعات نہیں، صرف ایک جملہ اس واقعے سے لینا، اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھانا ہے. علی کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ کون علی؟ علامہ امینی الغدیر لکھ رہے ہیں. الغدیر. سوال ہوا علی کے بارے میں نظریہ کیا؟ کون علی؟ کہا تم علی کو نہیں جانتے، شیعہ ہو یا نہیں؟ شیعہ ہو یا نہیں؟ کہا کون علی؟ کہا وہ علی کہ جو داماد رسول تھا، جو شوہر بطول تھا، جو حسنین کا بابا تھا، جو قمبر کا مولا تھا، جو جبرائیل کا ٹیچر تھا. یہ بیان کرتے رہے. علامہ خاموش بیٹھے رہے. علامہ خاموش بیٹھے رہے. علامہ کی حکمت بھی شاید یہ بات کی دلیل ہوگی، کیوں نہ دشمن آج تعریف مولا کرتا رہے. کیوں نہ دشمن آج تعریف مولا کرے اور میں خاموشی سنوں. ابھی تک تو ہم کرتے ہیں نا، آج دشمن کی زبان چلے، اس لیے کہ باطل کی زبان پر حق کبھی کبھی آتا ہے. باطل کی زبان پر حق کبھی کبھی آتا ہے، اور جب حق آیا ہے تو سنتے رہو. جب وہ خاموش ہوئے تو اب علامہ امینی نے اپنے زبان کو کھولا اور سوال کیا. تھوڑا غور سے سنیے گا. سوال کرتے ہیں کیا یہ مسلمان تھے؟ ادھر سے سوال ہے کیا تم علی کے بارے میں نظریہ رکھتے ہو؟ کیا نظریہ ہے تمہارا؟ اور جب وہ کہہ کے خاموش ہو گئے فلاں فلاں فلاں، اب علامہ امینی سوال کرتے ہیں کیا یہ مسلمان بھی تھے؟ علی کیا مسلمان تھے؟ کلیجے پہاڑ تک کے جملہ سنیے گا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. کیا یہ مسلمان تھے؟ وہ جو سوال کر رہے تھے ماتھے میں بلائے خاموش، کیسا شیعہ ہے تو اس کے بارے میں، مسلمان ہونے کے بارے میں شک کرتا ہے کہ جو ہمارا چوتھا خلیفہ اور تم لوگ اسے پہلا خلیفہ مانتے ہو. کہ میرے سوال میں حکمت ہے.
میرے سوال میں حکمت ہے کا مطلب کہ میں نے جو سوال پوچھا کہ مسلمان تھے یا نہیں، پہلے اس کا جواب دو، کہاں مسلمان تھے؟ کہ اب یہ بتاؤ کہ مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت جانا جائز ہے یا نہیں؟ مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا جائز ہے یا نہیں؟ کہ حرام؟ کہ اب یہ بتاؤ کہ جو علی کے گھر میں داخل ہوا تھا وہ مسلمان تھا یا نہیں؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ زندہ باد۔ دیکھیے یہ نعرہ مردوں والا ہے، یہ نعرہ جو لگا ہے وہ مردوں والا ہے، اور جواب بھی مردوں والا ہونا چاہیے۔ میں نے ہوا میں فائر نہیں کیا، مردوں والا نعرہ ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو خیبر کا مارکہ آپ اٹھا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ اور پھر پیغمبر نے پڑھا تھا نادی علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نعرہ لگے تو مردانگی کے ساتھ، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک جو گئے تھے وہ مرد نہیں تھے؟ کیا ابھی تک جو گئے تھے وہ مرد نہیں تھے؟ ظاہری اعتبار سے پینٹ شرٹ پہن لینا بہت آسان ہے، ظاہری اعتبار سے پینٹ شرٹ پہن کے میدان میں چلا جانا بہت آسان ہے، لیکن اس پینٹ شرٹ یا مردانگی کی لاج رکھنا یہ علی کا کمال ہے، یہ علی کا کمال۔ بہرحال تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دوسرے کو محفوظ رکھے۔ کل شجرہ میں نے بیان کیا تھا، آج آیا ہوں تمام چیزیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کا ذہن منتشر ہو رہا ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ شاید ڈوز آپ کو مل نہیں رہی۔ تو ایک بات، متولی کعبہ کون تھا؟ حضرت عبد المطلب۔ کون؟ حضرت عبد المطلب۔ جب قحط پڑا تھا عرب میں تو کھانا کس نے کھلایا تھا؟ کس نے؟ حضرت ہاشم نے۔ ہاشم نام نہیں ہے، لقب ہے۔ ہاشم نام نہیں ہے، لقب کا۔ لقب کیسے پڑا؟ کہ جب تمام عرب بھوک سے جوجھ رہا تھا تب یہ محمد کا دادا اپنا مال لٹا رہا تھا، محمد کا دادا اپنا مال لٹا رہا تھا۔ اور ہاشم کہتے ہیں روٹی چور چور کے شوربے میں کھلانے والا، روٹی چور چور کے شوربے میں کھلانے والا کہا جاتا ہے ہاشم۔ نام ہاشم نہیں ہے، لقب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھلانے کا حق کسی اور کو نہیں، محمد کے گھرانے کو۔ کھانا کھلانے کا حق کسی اور کو نہیں، محمد کے گھرانے کو۔ اور کھانے کے بعد ضرورت ہوتی ہے پانی کی، کھانے کے بعد ضرورت ہوتی ہے پانی کی۔ عبد المطلب کو خواب میں تاکید کی گئی کہ چاہے کھودو، حج کرنا بہت آسان ہے، آب زمزم لے آنا بہت آسان ہے، معرفت عبد المطلب رکھنا بہت مشکل ہے۔ معرفت عبد المطلب رکھنا بہت مشکل، چاہے زمزم کھودا گیا۔ اور جب یہ فضیلت حضرت عبد المطلب کے ہاتھ آئی تو قریش والے ان سے حسد کرنے لگے کہ اس میں حق ہمارا بھی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے جد امجد حضرت اسماعیل کا عطا کردہ ہے، خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا، ہمارا بھی حق ہے۔ کہ تمہارا حق نہیں ہے، پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے اور خواب کے مطابق میں نے اس کو انجام دیا ہے۔ کتنا سنہرا موقع ہے، کتنا سنہرا موقع۔ ادھر بھی دو باپ بیٹے تھے، جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تب بھی دو باپ بیٹے تھے، جب کنواں کھودا جا رہا تھا تب بھی عبد المطلب کا ایک بیٹا حارث جو سن بلوغ پر پہنچا تھا تب خواب میں دکھائی دیا۔
ادھر بھی دو باپ بیٹے، ادھر بھی دو باپ بیٹے، ایک نے کعبہ بنایا، ایک نے کنواں کھودا، ایک نے کنواں کھودا۔ اب آپ کے مزاج کا جملہ دے رہا ہوں، جب کعبہ بنا، کوئی ہے مائی کا لال جو ابراہیم سے جا کے اعتراض کرے؟ ابراہیم جب کعبہ ہی بنانا تھا تو جنت سے اینٹیں منگاتے، جنت سے گارا منگاتے، جنت سے پانی منگاتے، جنت سے مزدور منگاتے اور کعبہ بن جاتا۔ یہ تمام دنیاوی چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کا گھر بنا رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ کسی کے ماں نے دودھ نہیں پلایا جو ابراہیم پر اعتراض کرے، اور اگر اعتراض ہوتا بھی تو پلٹ کے جواب دیتے، یہ نہ دیکھو اینٹیں کہاں کی ہیں، پتھر کہاں کے ہیں، پانی کہاں کا ہے، یہ دیکھو کہ گھر کس کا ہے، یہ دیکھو کہ گھر کس کا ہے، اور میں نے کس کے حکم سے گھر بنایا۔ کعبہ تیار ہوا، ادھر چاہے زمزم کھودا گیا، اور جب ایک بادشاہ نے ان پر حملہ کیا، ان کے بیٹے حارث پر، اور اس نے حکم دیا کہ یہاں سے چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ، تو انہوں نے تمام اولاد عبد المناف کو لیا، اور لینے کے بعد یمن کی طرف سفر کر لیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ ان کی مشق ہے بچوں کی مجلس میں آنا، کیونکہ اگر یہ نہیں آئیں گے تو رونق فرش ازا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی فرش پہ بچے آئیں یا مسجد میں بچے جائیں تو اصول کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی ڈانٹنا نہیں، اس لیے کہ یہی مستقبل کے چراغ، یہی ایک ٹائم میں اسی فرش ازا کو رونق بخشیں گے اور مسجدوں کو بھی آباد یہی کریں گے۔ بہرحال تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پروردگار عالم نے حکم دیا تھا اور میں نے اپنی مرضی سے، یعنی پروردگار کے حکم سے اس کو بنایا ہے۔ کہا نہیں، ہمارا حق ہے، کا فیصلہ کر لو۔ قرآن اندازی پہلے ہوا کرتی تھی، قرآن اندازی دو طریقے کی ہوتی تھی، تیروں کے ذریعے قرآن اندازی ہوا کرتی تھی، کاغذ کے ذریعے قرآن اندازی ہوا کرتی تھی۔ ایک کاہنہ تھی شام میں، کہا چلو وہاں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ صحرا سے گزر رہے تھے کہ صحرا میں، بیابان میں عطش کا غلبہ ہوا، پیاس کا غلبہ ہوا، اور جب پیاس کا غلبہ ہوا، جملے بڑے آسانی سے سنیے گا اور ذہن میں بٹھاتے جائیے گا، کون سا جملہ کب کہاں پر آ جائے یہ آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا اور مجھے بھی یقین نہیں کہ کب جملہ کہاں پر آ جائے۔ جب پانی ختم ہو گیا اور پیاس کا غلبہ ہوا، جتنا پانی بچا تھا سب نے اس سے کام چلایا، تھوڑا تھوڑا پانی پیا، اور جب پانی بالکل ختم ہو گیا تو عبد المطلب کے حکم سے سب لوگ ایک بات پر متفق ہو گئے کہ دیکھو مرنے کے کگار پر کھڑے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ موت آ جائے اور ہمارے لاشیں یوں ہی پڑے رہیں گے، لہذا سب لوگ اپنی اپنی قبریں کھود لو۔ سب لوگ اپنی اپنی قبریں کھود لو۔ سب نے قبریں کھودی۔ یہاں سے ایک بات ماننا پڑے گی، اے عقل کے اندھو، اب عبد المطلب کی بات مان رہے ہو۔ اب جب موت سر پہ کھڑی، اگر وہیں مان لی ہوتی تو اس نوبت کو نہ آتی۔ سب نے قبریں کھود لی اور سب منتظر تھے اپنی موت کے۔ پھر یہ ولی خدا اٹھا کہ دیکھو اگر اس طریقے سے بیٹھے رہیں گے تو مایوسی کی موت ہوگی، اور خدا نے کہا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کفر ہے اور ہم کفر کی موت نہیں مر سکتے۔ اٹھو اور پانی تلاش کریں، شاید کہیں مل جائے۔ قریب آ گئے جہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا، شاید کہیں پانی مل جائے۔ کھانا کھلانا کس خاندان کا شیوا ہے؟ پیغمبر کے، تو پانی کون پلائے گا؟ کھانا کھلانا پیغمبر کے خاندان کا شیوا نہ ہے، حضرت ہاشم نے کھلایا۔ اب جب اٹھے سب لوگوں نے اپنا سامان سفر باندھا، اور باندھنے کے بعد اپنی اپنی سواریاں آگے بڑھائیں۔ جو مخالف گروہ تھا ابھی حرکت میں آیا تھا، اور عبد المطلب اپنی سواری پر سوار ہو کے ناکے کو کھڑا کیا تھا کہ جیسے ہی ناکا اٹھا اور اس کا پیر زمین پر لگا، چشمہ پھوٹ گیا۔ چشمہ پھوٹ گیا۔ اب جو چشمہ پھوٹا تو پہلے
حضرت عبد المطلب کے گروہ نے پانی پیا اور آواز دی، آئے جانے والوں کہاں جاتے ہو؟ دیکھو یہ چشمہ پھوٹا ہے، یہ چشمہ پھوٹا ہے۔ چشمہ نہیں پھوٹا، ادھر نصیب پھوٹا ہے۔ میں آسانی سے جملہ کہتا ہوں، آپ آسانی سے سنتے ہیں نا۔ یہ چشمہ نہیں پھوٹا، نصیب پھوٹا ہے۔ جیسے یہ آواز دی سب نے پانی تو پی لیا، جیسے جیسے پانی پیا عقل بھی آ گئی، مل کے سب نے کہا اب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب پروردگار صحرا میں تمہیں پانی دے سکتا ہے، اور وہ بھی ناقے کے سم سے، ناقے کے پیر کے ذریعے، تو وہاں پروردگار تمہیں فضیلت نہیں دے سکتا؟ بہت با فضیلت خاندان ہے، پروردگار نے تمام فضیلتیں یہیں دی ہیں۔ اگر جد امجد ایڑی رگڑ دے تب چشمہ پھوٹے، پوتے کا ناکا ٹھوکر مار دے تب ایڑی پھوٹے، اہل بیت کا فرد کوئی بھی زمین کو ٹھوکر مار دے تب چشمہ پھوٹ جائے۔ بات یہاں تک آ گئی نا؟ یہ حصے، یہ فضیلت ان کے حق میں آئی۔ اور قریب لانا چاہتا ہوں، ادھر ابرہہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا، ہاتھیوں والا لشکر لے کر چلا۔ سورہ فیل سب کو یاد ہوگا، بچوں کو بھی یاد ہوگا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا، اور جب چل رہا تھا تو جو اطراف میں بستیاں تھیں ان کو مسمار کرتے ہوا جا رہا تھا، تاکہ اس کی ہیبت اور اس کا خوف طاری ہو جائے۔ خود جس ہاتھی پر سوار تھا خونخوار ہاتھی تھا، تربیت یافتہ ہاتھی تھا۔ جب وہاں پر پہنچا خانہ کعبہ کے قریب میں، تو وہاں پر کچھ جانور چل رہے تھے، ان میں حضرت عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، 40 اونٹ بتائے جاتے، اپنے انڈر میں لیا۔ ابرہے کے بدن میں 100% جو خون روا تھا وہ کہیں نہ کہیں ایک یا دو قطرے وہ ہوں گے کہ جہاں پر غصب جائز ہے، جہاں پر غصب کرنا جائز ہے، جن لوگوں نے مانا دوسرے کا مال ہڑپ کرنا جائز سمجھتے۔ ابرہے کے بدن میں وہی خون روا ہے، ورنہ عبد المطلب کے کبھی بھی اونٹ غصب نہ کرتا۔ اور جب اعلان ہو گیا کہ یہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہے، عبد المطلب کو بھی یہ خبر ملی، گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ عبد المطلب آ رہے ہیں تو اس کا ٹارگٹ عبد المطلب تھے۔ ہاتھی کو پہلے سکھا رکھا تھا کہ جب یہ میرا دشمن آئے تو اٹھنے کے بعد اپنے پیروں سے پامال کر دینا، پیروں سے پامال کر دینا۔ مقام محمد کیا ہے یاد رکھیے گا، پامال کر دینا۔ ادھر ابرہے سے قریب حضرت عبد المطلب ہو رہے تھے، ادھر ابرہہ بیٹھا بیٹھا پلان بنا رہا تھا کہ میرا شکار خود جال میں آ رہا، جب عبد المطلب مارے جائیں گے تو کعبے کا کوئی پاسبان ہوگا نہیں، کوئی پرسان حال ہوگا نہیں، اور اس پر تو میں ویسے ہی چڑھائی کر دوں گا۔ ہاتھی کو سکھا رکھا تھا، منتظر تھا کہ ہاتھی اب اٹھے گا اور ان کو پامال کر دے گا۔ عبد المطلب قریب ہوتے رہے، اس کی امیدوں کا گلشن کھلتا رہا، اس کی امیدوں کا گلشن کھلتا رہا۔ مشیت مسکراتی رہی، مشیت مسکراتی رہی، شیطان اس کی عقل پر ہنس رہا تھا۔ جب عبد المطلب قریب آئے، اب ایک جملہ دے رہا ہوں، جس ہاتھی پر ابرہہ سوار ہو کے آیا تھا اس کا نام محمود تھا، اس کا نام محمود تھا۔ ابرہے نے سکھایا عبد المطلب کو پامال کرنا ہے، ادھر سے عبد المطلب قریب ہو رہے تھے، اس کی امیدوں کا گلشن کھل رہا تھا۔ عبد المطلب کی نظر خیمے پہ، ابرہے کی نظر ہاتھی پہ، ہاتھی کی نظر عبد المطلب پر، ہاتھی کی نظر عبد المطلب پر۔ کلیجہ سنبھال کے جملہ سنیے، جیسے ہی عبد المطلب قریب آئے ہاتھی تیزی سے اٹھا، ہاتھی تیزی سے اٹھا۔ ابرہہ خوش ہوا کہ میری مراد برانے والی ہے۔ عبد المطلب قریب آئے،
ہاتھی نے اپنا سر عبد المطلب کے قدموں پر رکھا. ہاتھی نے اپنا سر عبد المطلب کے قدموں پر رکھا. اب رہا حیران و پریشان, میں نے اسے کیا سکھایا تھا اور اس نے کیا کیا ہے؟ زبان بے زبانی میں سوال کیا, میں نے تجھے کیا سکھایا, تو نے کیا کیا ہے؟ جملہ سنیے گا, تو نے کیا کیا ہے؟ کب رہے تو انسان ہو کے معرفت عبد المطلب نہیں رکھتا. میرا نام محمود ہے, میرا نام محمود ہے, اور جو شخصیت میرے سامنے آ رہی ہے اس کی پیشانی میں نور محمدی دیکھ رہا ہوں, اس کی پیشانی میں نور محمدی دیکھ رہا ہوں, اور یہ نور وہ نور ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی. اگر یہ نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. مجھے تیری اطاعت واجب نہیں ہے, جس کے صدقے میں خلق ہوا ہوں اس کی اطاعت واجب. ادھر امیدوں کا گلشن تاراج ہوا. عبد المطلب نے اپنی اونٹوں کا سوال کیا تو ابرہہ کہتا ہے مجھے افسوس ہے کہ تم متولی کعبہ ہو, تم نگہبان کعبہ ہو, تم سرپرست کعبہ ہو, اور میں نے یہ سنا ہے کہ تم کعبے کو بچانے کے لیے آؤ گے, لیکن تم نے اونٹوں کا سوال کیا ہے, کعبے کا کوئی سوال نہیں کیا. بڑی مطمئن, بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت عبد المطلب جواب دیتے ہیں اونٹوں کا مالک میں ہوں, اونٹوں کا مالک میں ہوں, لہذا ان کو بچانے کی ذمہ داری میری ہے. اس کا مالک وہ ہے, اس کا مالک وہ ہے, وہ خوب جانتا ہے کہ تجھ سے کیسے بچایا جائے, وہ خوب جانتا ہے کہ تجھ سے کیسے بچایا جائے. اپنے اونٹ لیے گھر گئے, اپنے قبیلے والوں کو لیا, خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے معبود تیرے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے, تیرا گھر مسمار ہونے پہ آیا ہے, اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہے, معبود اس گھر کی حفاظت فرما. ابھی عبد المطلب نہ ہوئے تھے, لشکر چلا. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ کیا کیا, اور ہم نے ان کے ہیلوں کو کیسے ٹھکرا دیا ہے, ان کی چالوں کو تمام کے تمام انہی کے اوپر الٹا کر دیا ہے, ان کے اوپر پرندوں کو بھیجا, طیرن ابابیل کہ جن کا نام ابابیل ہے, پرندوں کو بھیجا, چھوٹے چھوٹے پرندوں کو. وارسل علیہم اور ان پر برسائے پتھر, چونچ سے, پنجوں سے, اور جب پتھر برسے تو ان کا حشر ایسا ہوا کہ جس طریقے سے جانور بھوسے کو چباتا ہے اور اگل دیتا ہے. کاشفم معقول, چبایا ہوا بھوسا, کسی جانور نے جو چبایا ہوا بھوسا اگر نکالا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا, چبایا ہوا بھوسا, معمولی سا پرندہ. اب ابھی دیکھا ہوگا آپ نے, چھوٹا سا پرندہ, اتنا بڑا ہاتھی. بارے لہا, کل ایک جملہ کہا تھا میں نے, یاد ہے نا, اور جملے کے اضافہ کر رہا ہوں. بارے لہا, اتنا بڑا ہاتھی کسی بڑے جانور کو خال کر کے بھیج دیتا تاکہ مقابلہ ہو جاتا. یہ تو جنگ کا کوئی قانون نہیں ہے کہ بوڑھے کے مقابلے میں بچہ چلا جائے, یہ تو جنگ کا قانون نہیں ہے کہ طاقتور کے مقابلے میں کمزور چلا جائے, یہ تو جنگ کا قانون نہیں ہے کہ ہیکل جانور کے سامنے ایک چھوٹا سا پرندہ جائے. بڑا جانور بھیج دے, کہا بھیج سکتے ہیں لیکن نہیں بھیجیں گے. کہا پھر, کہ ہم اسی معمولی سے جانور سے ان پر حملہ کریں گے, ان پر حملہ کریں گے. پروردگار یہ معمولی ہی جانور کیوں ہے؟ کل کا جملہ اگر یاد ہے تو, یہ معمولی ہی جانور کیوں ہے؟ کہ ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں ہم بڑا خلق کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے. جب ہمیں کسی کی اوقات سمجھانا ہو, جب کسی کی اوقات سمجھانا ہو, جب کسی کی حیثیت بتانا ہو, تو ہم بڑے کے مقابل میں بڑا نہیں بھیجتے ہیں بلکہ بڑے کے مقابل میں چھوٹا بھیجتے ہیں. اب جملہ مکمل کر رہا ہوں. کل بڑے بڑے قصیدے لٹکے تو سورہ کوثر بھیجا, کل بڑے بڑے قصیدے لٹکے تو سورہ کوثر بھیجا. آج بڑے بڑے ہاتھی آئے ہیں تو ابابیل بھیجا, کل بڑا ہرملا آئے گا تو 6 مہینے کا بھیجیں گے. صلوات پڑھ محمد والے محمد پر.
ہم قادر مطلق ہیں، جب کسی کی اوقات بتانا چاہتے ہیں تو ہم بڑا نہیں چھوٹا بھیجتے ہیں تاکہ اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے۔ وہاں سورہ بقرہ بھیج سکتے تھے لیکن نہیں بھیجا، یہاں ہاتھی کے مقابل میں کوئی جانور بھیج سکتے تھے لیکن نہیں بھیجا، وہاں حرملہ کے مقابل میں کسی بہادر کو بھیج سکتے تھے لیکن حرملہ کو اپنی اوقات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہی قانون اپناتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا تھا، روایت کی فکر ہے مسور کے دانے کے برابر پتھر تھا، ہاتھی پر گرتا تھا، سوار سمیت ہلاک، سوار سمیت ہلاک۔ بارالہ تیری عدالت مشہور ہے، تیری سخاوت مشہور ہے، تیری قدرت مشہور ہے۔ کعبے کا دشمن آیا، آسان کر دوں لفظیں، بیت کا دشمن آیا تو تو نے سزا میں پتھر رکھا۔ اگر ذہن پہنچ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے۔ بیت کا دشمن آیا، تو نے سزا میں پتھر رکھا۔ میرے مالک، اگر دشمن اہل بیت ہو تو تیری سزا کیا ہوگی؟ کہ ہمارا قانون ایک ہے، جو مقام بیت ہے وہی مقام اہل بیت، اور جو دشمن بیت کی سزا ہے وہی دشمن اہل بیت کی سزا، جو دشمن بیت کی سزا وہی دشمن اہل بیت کی سزا ہے۔ کا مطلب کہ طوفان نوح آیا اور جب عذاب کا پانی ٹھاٹے مارتے ہوا آگے بڑھ رہا تھا، جب نشان بیت پہ پہنچا تو طواف کیا اور دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ سوال کرو، تو عذاب میں آیا ہوا پانی ہے، دیوار بنا کر کھڑا کیوں ہو گیا؟ کہ دیکھو عذاب میں آیا ہوں، مقام بیت جانتا ہوں، عذاب میں آیا ہوں، مقام بیت جانتا ہوں کہ مقام بیت کیا ہے۔ جب متوکل کے دور میں نہر فرات کو کاٹا گیا اور کاٹنے کے بعد پانی قبر حسین کی طرف بہایا گیا، پانی بہا، حسین کی قبر کا طواف کیا، دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ کہ تجھے تو کاٹ کے لایا گیا ہے، آگے کیوں نہیں بڑھا؟ کہ کل طوفان نوح کا پانی اگر آگے گیا ہوتا، حدود بیت کو پار کیا ہوتا، تو میں آج حدود اہل بیت پار کر لیتا۔ وہ مقام بیت جانتا تھا، میں مقام اہل بیت جانتا ہوں۔ ابرہہ مقابل میں آیا خانہ کعبہ کے، خدا نے کہا ہم پتھر ماریں گے، ہمارے گھر کے مقابل میں آؤ گے، ہم نے پتھروں سے بنایا ہے، پتھروں ہی سے ہلاک کریں گے۔ پتھروں سے بنایا ہے، پتھروں ہی سے ہلاک کریں گے۔ دشمن بیت کی سزا سمجھ میں آ گئی کہ پتھر غدیر کے میدان میں دشمن اہل بیت نکلا، سالا سائل بعذاب واقع۔ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب کا، تو ہم کبھی بھی کسی مانگنے والے کو خالی نہیں پلٹاتے، کبھی بھی کسی مانگنے والے کو خالی نہیں پلٹاتے۔ اس نے مانگا، ہم نے دیا، اس نے مانگا، ہم نے دیا۔ ٹائم ہو گیا، میں جلدی سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اس نے مانگا، ہم نے دیا۔ حارث پتھر مانگا، تفصیل نہیں پڑھ رہا ہوں، پتھر مانگا، پتھر آ گیا، یہاں بھی پتھر، یہاں بھی پتھر۔ بارالہ تیری عدالت مشہور ہے۔ اتنا اور سمجھا دے، وہ دشمن بیت تھا، یہ دشمن اہل بیت ہے۔ وہاں بھی پتھر تھا، یہاں بھی پتھر ہے، وہاں درمیان میں ابابیل تھا، وہاں درمیان میں ابابیل تھا، یہاں درمیان میں کوئی بھی نہیں۔ جملہ سنیں گے، شاید آواز قدرت آئے، نادان جب دشمنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو انتقام خود لیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
جب دشمنی حد سے بڑھتی ہے تو انتقام بذات خود لیا جاتا ہے۔ دوسری بات، مخالفت کس کی ہے؟ بلا فصل کی مخالفت ہے، خلیفہ بلا فصل کی، تو عذاب بھی بلا فصل بھیجوں گا۔ مخالفت ہے بلا فصل کی تو عذاب بھی بلا فصل بھیجوں گا۔ بہرحال تیری عدالت ہے، تیرا قانون ہے، تیرا اصول ہے، تیری کائنات ہے، تو جیسا چاہے ویسا کر، بس ایک جملہ سمجھا دے، خلیفہ تیرے لیے سب برابر۔ آدم کو بھی تو نے خلیفہ بنایا، علی کو بھی تو نے خلیفہ بنایا، آدم کی بھی مخالفت ہوئی، علی کی بھی مخالفت ہوئی، وہاں حیات یہاں موت، وہاں حیات یہاں موت۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کہ ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں، آخری جملہ، ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں، آدم کی مخالفت کرنے کے بعد زندہ رہنے کا حق ہے۔ آدم کی مخالفت کرنے کے بعد زندہ رہنے کا حق ہے۔ ابو تراب کی مخالفت کرنے کے بعد تراب پر رہنے کا حق نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہاں زندگی دی ہے ہم نے، چونکہ آدم کی مخالفت، آدم کی مخالفت میں تمام انبیاء کی مخالفت نہیں ہوتی، لیکن جب یہاں مخالفت ہو رہی ہے تو پیغمبر پر ٹکی ہوئی ہے تمام نبوتیں، اور علی پر ٹکی ہوئی ہے پیغمبر کی بھی نبوت، لہذا کبھی بھی ہم روز ازل سے یہ ہم میں عہد و پیمان ہو چکا ہے، اے علی میرے دشمن کو تو مار اور تیرے دشمن کو میں ماروں۔ نصیری کو مار کے بتایا علی کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، علی نے نصیری کو مار کے بتایا خدا کا دشمن ہے، تو حارث کو خدا نے مار کے بتایا علی کا دشمن، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی اہل بیت کے کمالات تھے۔ امام حسین نے یہی تو پوچھا تھا نا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب زبان ہو کر یہی کہا بے بغض ابیک، آپ کے باپ کے بغض میں۔ امام حسین نے بھی تلوار کو نکالا، کہا اگر تمہارا مقصد یہی ہے تو یاد رکھو میرا اکبر چلا گیا، میں کمزور نہیں ہوں، میرا 32 سالہ بھائی شانے کٹا کے سو گیا تو میں کمزور نہیں ہوں، میرا قاسم گیا تو مجھے کمزور سمجھ رکھا نہیں، ابھی میری رگوں میں وہی حیدری خون دوڑ رہا ہے۔ اور حسین نے حق و باطل میں فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو شریعت کا پاسبان ہے وہی حق پر ہے، اور جو حق پر ہے وہی شریعت کی پاسبانی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ آج 3 محرم الحرام، چوتھی کی شب لگ چکی ہے۔ حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ شب میں ہوا کیا؟ کیا حسین کا لشکر تعداد میں زیادہ ہو گیا تھا؟ کیا حسین نے اسلحہ اکٹھا کیا تھا؟ کیا یزید کا لشکر کم ہونے والا تھا؟ کیا حسین کی بات وہ لوگ ماننے والے تھے؟ نہیں۔ پھر حسین کو اس مہمان کا انتظار تھا کہ جو ابھی تک حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہوا۔ ایک رات کی مہلت چاہیے تاکہ میرا مہمان آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، زر و جواہر بھی ہیں، ہر طرف ہر طریقے کی سہولت اور ہر طرح کا آرام موجود ہے۔ ادھر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، بے کسی بھی ہے، غربت بھی ہے،
بیردائی کا خوف بھی ہے، قتل کا یقین بھی ہے. ادھر سے ایک بندہ ادھر نہیں گیا، لیکن یہی مہلت جو حسین نے مانگی. ادھر سے ایک کاروان آنے والا تھا، شام کا وقت تھا، دسترخوان بچھایا گیا، لشکر جفاکار کھانے میں مست. ایک مجاہد ہے جو بستر پر کروٹیں بدل رہا، کروٹیں لے رہا. جب دسترخوان پر بھائی نے بھائی کو نہیں پایا تو نظریں تلاش کرنے لگی، کہاں ہے میرا بھائی جو دسترخوان پہ موجود نہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں گئے، کیا دیکھا؟ حر ہے جو کروٹیں لے رہا. بھائی کھانا لگا ہوا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں، کہا جاؤ تم کھانا کھا لو، مجھے حاجت نہیں. کا مطلب کل جنگ ہونے والی ہے، کل جنگ ہونے والی ہے، اور جنگ کا کوئی یقین نہیں کہ کب تک کھنچے، اور آپ کھانے سے انکار کرتے ہو. کیا حسین کے لشکر سے خوف تو طاری نہیں ہوا ہے؟ کیا حسین کے لشکر سے ڈرے تو نہیں ہو؟ کیا ہیبت تو طاری نہیں ہوئی ہے؟ بھائی بیان کرتا رہا، حر سنتا رہا، حر سنتا رہا. رات بڑھتی رہی، رات میں اپنے پردے پھیلا لیے. جب بھائی کی تقریر تمام ہو چکی تو حر نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور صحرا میں نکل گیا. کلیجے پہ ہاتھ رکھیے گا، بھائی کا بھائی موجود ہوگا، صاحبان اولاد ہے. حر نے کچھ نہ کیا، بھائی کا ہاتھ پکڑا، صحرا میں نکل گیا. ایک بلندی پہ اپنے بھائی کو کھڑا کیا، نشیب میں خود کھڑا ہوا. ایک تاکید کی، میرے بھائی جیسی جیسی آوازیں سنو مجھ سے بیان کر دینا، جیسی جیسی آوازیں تمہارے کانوں سے ٹکرائیں مجھ سے بیان کر دینا. بلندی پہ بھائی کھڑا ہوا ہے، نشیب میں خود حر کھڑا ہوا ہے. رات کے سناٹے کو چیر کر ایک آواز آئی، العطش، پیاس ہلاک کیے دیتی. جیسے ہی رات کے کلیجے کو یہ آواز چیر کے حر کے بھائی کے کانوں سے ٹکرائی، بلندی پر لڑکھڑایا، زمین پر گر گیا. حر نے سوال کر لیا، بھائی کیوں لڑکھڑا کے گر گئے؟ کیوں بدن کانپنے لگا؟ کیوں بدن میں راشا آ گیا؟ ایک مرتبہ جیسے حر نے سوال کیا، لہجے میں کپکپاہٹ ہے، بھائی سے بیان کرتا، بھیا رات کے سناٹے کو توڑنے کے بعد محسوس ہوتا ہے ننھے ننھے بچے جو کافی ٹائم سے بھوکے اور پیاسے لگتے ہیں کہ جو مل کے آواز دیتے ہیں، بھائی بابا پیاس ہلاک کیے دیتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے. جیسے ہی حر کے بھائی نے یہ جملہ کہا، حر نے ایک مرتبہ بھائی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایک جملہ کہا، جانتے ہو یہ بچے کون ہیں؟ جانتے ہو یہ بچے کون ہیں؟ یہ حسین کے ننھے ننھے بچے ہیں کہ جن کا ذمہ دار یہ حر ہے. اگر میں حسین کا قافلہ گھیر کے یہاں نہ لایا ہوتا تو حسین کے بچوں پر یہ کیفیت طاری نہ ہوتی. آپ آمادہ ہیں نہ رونے کے لیے؟ حسین پر یہ کیفیت طاری نہ ہوتی. کب چاہتے کیا ہو؟ کا ارادہ یہ ہے کہ اس لشکر کو چھوڑنا ہے، حسین کے قدموں میں سر رکھنا. بھیا اکیلے جاؤ گے؟ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ مجھے بھی ساتھ لے لو. کہ میں آمادہ ہوں. جیسے ہی بھائیوں کو گفتگو کرتے سنا، بیٹا سامنے آ گیا، بابا خود جنت میں جانا چاہتے ہو، مجھے جہنم میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہ میرے لال تم بھی چلو. غلام سامنے آیا، میرے آقا جب تک اپنی خدمت کا مسئلہ رہا مجھے اپنے ساتھ رکھا، جب زہرا کے لال کی خدمت کا مسئلہ آیا تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. غلام کو بھی ساتھ لیا. 4 لوگوں کا قافلہ. رات کا سناٹا، صبح نمودار ہونے والی ہے، چاروں کا قافلہ چلا اور گھوڑے پر سوار ہے، حسین کے قافلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب احساس ندامت ہوا نا تو گھوڑے سے اتر آیا. بھائی خطا کار ایسے نہیں جاتے،
یہ مجرموں کا شیوا نہیں ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کے جائیں. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہاتھ باندھ دو تاکہ خطا کار ثابت ہو جاؤں. آنکھوں پہ پٹی باندھ دو تاکہ مجھے کچھ نظر نہیں آئے. آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھ وہ باندھ دیے گئے. اب آگے آگے بڑھ رہا ہے بیٹا، پیچھے پیچھے باپ آ رہا ہے. ادھر حسین نے آواز دی، اے عباس و قاسم و علی اکبر، جا میرا مہمان آ رہا ہے. ادھر سے جوانان بنی ہاشم چلے. جیسے ہی جوانان بنی ہاشم پر بیٹے کی نظر پڑی، آواز دی، اللہ اکبر. میرے لال کیا ہوا؟ بابا قیامت ہو گئی، عباس آ رہے ہیں. ان کے قدم لڑکھڑا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے آگے بڑھ رہا تھا. ابھی کچھ دور چلا تھا کہ خود فرزند زہرا خیمے سے نکل پڑے. اب جو حر کے بیٹے نے آواز بلند کی ہے تو لہجے میں کپ کپی تھی، تھر تھراہٹ تھی، بھررایا ہوا لہجہ. تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. میرے لال اب کیا ہوا؟ بابا قیامت ہو گئی، حسین خود آ رہے ہیں. حر نے اپنے آپ کو گرایا، گھٹنیوں کے بر چلنا شروع کیا، قدموں پہ جا کے سر رکھا. ایک جملہ کہا، آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے، قیامت میں بھی آزاد ہے. مگر میں شرمندہ ہوں، جب تو دشمن کے لشکر میں تھا اور جب آیا تھا تو ہم نے تجھے پانی بھی پلایا تھا، تجھے غذا بھی دی تھی. آج ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، ہم اتنے مجبور ہیں کہ 2 قطرے آب نہیں دے سکتے. مولا شرمندہ نہ کریں. ایک خواہش لے کر آیا ہوں. کہ خواہش کیا ہے؟ کہ بس مرنے کی اجازت دے دیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا کڑیل جوان ہے، میرے سامنے خون میں لوٹتا رہے اور میں دیکھتا رہوں تاکہ میری خواہش پوری ہو جائے. اور جوان بیٹا ہے، کیسے برداشت کرو گے؟ مولا آپ پا ایسے 1000 بیٹے بھی قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوں، بس اجازت دے دیں. وہ وقت آیا جب انصار و اقربا اپنی اپنی قربانی پیش کر رہے تھے. اور کے بیٹے کو اجازت ملی، میدان کربلا میں پہنچا، دشمنوں سے لڑنا شروع کیا. اور جب تیورا کے زمین پر آیا ہے اور اس کے لبوں پر آیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، جملہ سنیں گے. جیسے ہی لبوں پر آیا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، حسین نے حر کو سنبھالا. عباس سے کہا بیٹے کو سنبھالو، جوان بیٹا ہے، ضعیف باپ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حر کڑیل جوان کے لاشے پر پہنچ جائے. عباس نے بیٹے کو سنبھالا، حسین نے حر کو سنبھالا. آخر میں حر نے بھی اجازت مانگی، میدان کربلا پہنچا، جنگ کرنا شروع کی. اور جب گھوڑے سے گرا ہے تو زمین پر آنا ہی تھا کہ حر کے سامنے وہاں پر حسین موجود تھے. حر کا زانو اٹھایا، اب حر کا سر اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا. اب جو حر نے آنکھیں کھولی تو فرزند زہرا کا زانو ہے، حر کا سر ہے. حر نے اپنا سر ہٹایا، حسین نے پھر سر رکھ لیا، پھر حر نے ہٹایا. اب حسین نے پوچھا، حر میں تیرے زانو پر رکھتا ہوں، تو بار بار ہٹاتا کیوں ہے؟ مولا مجھے وہ وقت یاد ہے، آج میں گرا ہوں تو آپ نے اپنے زانو پر میرا سر رکھا، جب کل آپ گریں گے تو کوئی نہ ہوگا جو آپ کا سر رکھنے والا ہوگا. میں کہوں گا اور تجھے کتنا خیال ہے حسین کا. شاید جب حسین گرتے ہوں تو ایک دکھیاری ماں اپنے بالوں کو پھیلائے آواز دیتی ہو، آجا میرے لال، تیرے مقتل کو تیری ماں نے صاف کیا ہے، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. زہرا کی آغوش ہوگی، حسین کا سر ہوگا، ادھر شمر لعین کن خنجر کر بچے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیم. ماتم حسین.